शर्मगाह में नफस कैसे डालना है। आप लोग तरीका ही नहीं जानते, फिर कहते हो बीवी सेक्स करना पसंद नहीं करती। शर्मगाह में नफस ऐसे डालकर ऐसे हिलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ मियाँ मुरसलीन और हाज़िर खिदमत हूँ अपने चैनल दीन ज़िंदगी है के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम हम बिस्तरी के तरीके के हवाले से है कि जिसमें आपको तफसीली तौर पर बताया जाएगा कि कैसे एक दूसरे के जज्बात को मलहूज़ खातर रखते हुए बीवी को मुबाशरत के लिए कैसे तैयार करें। कौन सी ऐसी जगह है जिसे हाथ लगाने से बीवी की ख्वाहिशात उभरेंगी और कैसे बीवी को हम बिस्तरी के लिए तैयार करते हुए नफस को शर्मगाह में किस तरह डालना चाहिए। बहुत से लोग हम बिस्तरी के असूलों और शरीयत से अदम वाकफियत के तहत ला इल्म होने की वजह से इस तरीके के बारे में नहीं जानते, फिर कहते हैं कि बीवी सेक्स करना पसंद नहीं करती। नाजरीन, औरत जब गर्म होती है तो उसमें 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। औरत की शहवत जब उरूज पर हो तो उसमें कुछ तब्दीलियां रूनुमा होने लगती हैं और शहवत के जज्बात उभरने लगते हैं और वो औरत मर्द का नफस लेने के लिए इतनी बेचैन होने लगती है और उस मर्द के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तड़पने लगती है। लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी जिनसी गर्मी को जल्दी जाहिर नहीं करती, लेकिन लाशौरी तौर पर इनसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे औरत की जिनसी गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मर्द हजरात औरत की गर्म कैफियत को लेकर कन्फ्यूज़न का शिकार हैं और औरत की हरकत के बारे में जानना चाहते हैं और अगर जानना चाहते हैं कि शर्मगाह में नफस कैसे दाखिल करें कि बीवी आपकी फर्मा बरदार बन जाए, सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम बनकर रहे, तो उसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, नफस बड़ा करो, सैद बढ़ाओ, मोटा करो, ये सब कुछ आम तौर पर मर्दों की ज़हनी कैफियत को उलझाए रखता है, क्योंकि इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जब तक नफस गहराई तक अंदर तक नहीं जाएगा, जब तक ज़ोर ज़ोर से झटके नहीं लगाए जाएंगे, औरत को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है और 100% गलत है, क्योंकि यह सोच हर औरत के लिए नहीं होती। गहराई तक दखूल या ज़ोर से झटका लगाने से औरत कभी भी मुतमिन नहीं होती। तो आपके दिमाग में यह सवाल उठेगा कि अगर नफस भी छोटा है और ज़ोर ज़ोर से झटके भी ना लगाएं तो फिर औरत को कैसे मज़ा आएगा। तो इस बात को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सच कहूँ तो ये वीडियो बीच में छोड़ने वाली नहीं है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपके सेक्सुअल मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपने अज़दवाजी मसाइल और हम बिस्तरी के तहकीकी मौज़ूआत पर हर रोज़ वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो छोटे नफस के साथ बीवी को मुतमईन करने के लिए सबसे पहले जो औरत का प्राइवेट हिस्सा है इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर आप औरत की शर्मगाह के बारे में नहीं जानते, उसकी बनावट और उसके अंदरूनी साइंस को नहीं जानते, तो आप यकीनन सेक्स नहीं करते, सिर्फ टकरे मारते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीवी कभी भी खुश होकर आपके साथ सेक्स नहीं करती। बाज़ दफ़ा होता यह है कि कभी शोहर का दिल नहीं चाहता तो कभी बीवी का दिल नहीं चाहता, कभी शोहर हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं होता तो कभी बीवी हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं होती। अगर दोनों मियाँ बीवी तैयार ना हो
ہم بستری کے لیے تو دونوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہوں گا، ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کرنا بھی میاں بیوی پہ لازم و ملزوم ہے۔ بیوی بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر کو انکار نہ کرے اور شوہر بھی اپنی بیوی کی خواہش کا خیال رکھے۔ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے، جب آپ ایک دوسرے کا خیال کریں گے، جب دونوں میاں بیوی تیار ہوں گے ہم بستری کے لیے، تو پھر اس کے بعد ہم بستری کا آغاز کریں۔ پہلے ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کی شرمگاہ میں کتنی جگہ ہوتی ہے، وہ بڑا نفس لے سکتی ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عورت جب گرم ہوتی ہے تو اس کی شرمگاہ کی اندرونی سطح لمبی ہو جاتی ہے، جیسے مردوں کا نفس گرم ہونے کے بعد شہوت آنے کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، اس پر تناؤ آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی عورت کی شرمگاہ بھی شہوت آنے کے بعد تناؤ میں آ جاتی ہے اور اس کی گہرائی بڑھ جاتی ہے اور وہ گرم ہونے کے بعد 5 سے 6 انچ کا نفس لے پاتی ہے۔ یہ تو گہرائی کی بات ہو گئی، لیکن اس میں صرف 2 سے 2.5 انچ جگہ جو کہ بالکل شروع والی جگہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، یعنی صرف فرج کی دیوار والا حصہ وہی حساس ہوتا ہے جس میں رگڑ ہونے سے عورت کو مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں مٹر جیسا دانہ جو ہوتا ہے جسے بذر کہا جاتا ہے، وہ عورت کی شرمگاہ کا سنسر ہوتا ہے، یعنی وہ ایک رگوں کا گچھا ہوتا ہے، اور جو پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں وہی عورت کو مزہ دینے کی وجہ ہوتی ہیں۔ عورت کو کبھی بھی گہرائی تک دخول دینے سے مزہ نہیں ملتا جب تک آپ شرمگاہ کے شروع والی جگہ کی بجائے زیادہ اندر گھسانے اور زور زور سے ٹکرے مارنے کے چکر میں رہو گے۔ یہ انتہائی سادہ سا فارمولہ ہے، یعنی آپ چاہے نفس اندر ڈالیں یا انگلی، وہ اگر شرمگاہ کی دیوار یعنی سوراخ کے اندر اوپر کی جانب نہیں ٹکرائے گی تو عورت کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا، چاہے آپ کا نفس 2 انچ کا یا پھر 9 انچ کا ہے۔ اگر آپ کو صحیح سے ڈالنا نہیں آیا، صحیح سے جھٹکے لگانے نہیں آتے، تو آپ کی بیوی کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ جلدی ڈسچارج ہوگی اور نہ وہ ہر روز یا بار بار سیکس کرنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ آپ کو شہوت دلانے کی ٹیکنیک ہی نہیں۔ طرف صرف اتنی سی بات دھیان میں رکھ لیں کہ سیکس کرنے سے پہلے یعنی نفس کو داخل کرنے سے پہلے بیوی کو فور پلے کریں، اس کو چومیں، چاٹیں، ہاتھ پھیریں، اس کی چھاتیاں دبائیں، چوسیں، یعنی تھوڑی محنت کریں۔ اس کے بعد وہ اپنا نفس کو شرمگاہ کے اوپر والی سمت میں یعنی بالکل سوراخ کے شروع میں، یا کہہ لیں جیسے ہی نفس کا اگلا حصہ اندر داخل ہو تو اس کا رخ سیدھا نہیں بلکہ اوپر کی جانب ہو۔ نفس اگر سیدھا جائے گا تو بیکار ہے، اس طرح آپ خود تو فارغ ہو جاؤ گے لیکن آپ کی بیوی کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ ارگزم تک پہنچ پائے گی۔ جب تک اندر داخل کر کے اپنے جسم کا وزن تھوڑا نیچے کی جانب رکھیں گے تو وہ نفس کا رخ اوپر کی جانب ہو جائے گا، یعنی وہ سیدھا جا کر جس پارٹ سے ٹکرائے گا۔ بس اگر آپ کو یہ سب کرنا آ گیا تو سمجھو آپ سیکس کے ہیرو بن گئے۔ پھر چاہے آپ کا نفس 2 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کبھی بھی سیکس سے منع نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ آپ کو چھوٹے نفس کا تانا دے گی۔ داخل کرتے ہی نفس کو اوپر کی جانب رگڑتے ہوئے اندر لے جائیں، ہر بار ہر جھٹکے کو اوپر کی جانب ماریں، بیچ میں کچھ جھٹکے سائڈوں پر اور نیچے کی طرف بھی ماریں، پھر فل اندر لے جا کر تھوڑا سا گھمائیں، بس بیوی خلاص ہو جائے گی۔ اس وقت بیوی اتنی شدت میں ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پانی کی پچکاری باہر بھی نکل آئے۔ اتنا کمال کا سیکس صرف کرنا کیا ہے، آپ کو نفس جس پارٹ تک داخل کرنا ہے
آپ کو ہر جھٹکے میں رگڑنا ہے تو پلیٹ اسٹیمولیٹ ہو جائے گی، جس سے پورا جی اسپاٹ حصہ ہوشیار ہو جائے گا۔ جب آپ جس پوائنٹ کو سمجھ گئے تو کسی بھی پوزیشن میں آپ سیکس کریں گے، بیوی کو 10 بار بھی ڈسچارج کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، مطلب دونوں میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہم بستری کے لیے، سیکس کے لیے، تو برائے مہربانی زبردستی یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف جسم کا معاملہ بنا لیا تو پھر یہ دل کا معاملہ ختم ہو جائے گا، صرف جسم کا معاملہ رہ جائے گا۔ لیکن ایک خوشگوار زندگی، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے دل کا معاملہ جسم کے معاملے سے زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ جب دل مل جاتے ہیں تو جسم ملانے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کو کس طرح قدر کریں اور کس طرح سے شرمگاہ کے اندر نفس ڈالیں، یہ عورت خود ہی ہم بستری کے لیے آ جائے اور اس کو سکون اور مزہ دونوں ہی حاصل ہوں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جنسی مسائل سے آگاہی کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو نئے موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔